بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ دوستو، کچھ کہانیاں فرضی اور خیالی ہوتی ہیں، مگر جو ہمیں ان سے سبق ملتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے بہت کام آتا ہے۔ دوستو، آج میں اسی طرح کی ایک کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور ڈیلی اسلامک سرچ کی طرف سے آنے والی ہر معلومات اور کہانی کی آپ تک بر وقت رسائی ممکن ہو سکے۔ ایک بار عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، مگر مقدر نے کہا میں زبردست ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے ذمہ دار کی بکریاں چراتا تھا، دن رات بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں جیسی ہو گئی تھیں۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہشمند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کروں گا تو دوسرے ملکوں کے حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو نیک کام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ سو اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اسی سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور بخت چرواہا کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ بخت نے عقل سے کہا اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ سر مٹی مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی اور خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس چرواہے سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانے کے بعد کنیزیں اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آوازیں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی اداس اور خاموش بیٹھی اس کی سب حرکتیں دیکھتی رہی۔ پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ چرواہے میں ذرا برابر بھی عقل نہیں۔ کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے چرواہے سے کہا تم سے میں 3 سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہا بیوقوف تو تھا ہی، اس نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا سب سے اچھا ہے، پانی سب سے اچھا کس کا ہے، اور پھول کون سا سب سے اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ مچھلی کا اچھا، پانی لکڑی کا اچھا، اور پھول گوبھی کا اچھا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فی الفور وزیر کو حکم دیا کہ اس بیوقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔
عقل اور وقت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ضرور مرے گا۔ عقل نے بخت سے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی ایک شہزادی سے کرائی، مگر ایسا وقت کس کام کا کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ بخت نے کہا کہ میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا کام۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم میرا ہنر دیکھو۔ یہ کہہ کر عقل چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یکدم ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری بات بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا، محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کرائی ہے، اور شادی کی رات ہی کسی کو پھانسی چڑھانا کہاں کا انصاف ہے۔ بادشاہ نے جواب طلب نظروں سے وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، شہزادی صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، اس لیے اسے پھانسی چڑھایا جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، قبلہ حضور، ہم نے شرط رکھی اور اس نے میرے سوالوں کے درست جواب نہیں دیے، اس لیے ہم نے پھانسی کا حکم دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ سوال ہمارے سامنے پوچھے جائیں، اگر درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ اسے پھانسی پر چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا، پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پیٹ دھرتی کا اچھا ہے جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا، پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے پھر جواب دیا، پانی بارش کا سب سے اچھا ہے جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ شہزادی نے اپنا تیسرا اور آخری سوال کیا، پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے پھر ایک اچھا جواب دیا، کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے جو ساری مخلوق کا تن ڈھانپتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہیں۔ شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا، اے عقل، تم بلا شبہ مجھ سے طاقتور ہو اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دوستو، اگر بخت بہت بھی بلند ہوں اور عقل نہ ہو تو وہ بخت کسی کام کے نہیں ہے، اور اگر عقل ہو بخت نہ ہو تو وہ عقل کسی کام کی نہیں ہے۔ دوستو، یہ عقل اور بخت ان دونوں کا ہونا لازمی ہے، اور بندہ اپنا بخت یا اپنا مقدر اپنی محنت سے بناتا ہے۔ دوستو، جو لوگ بخت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کا کبھی بخت ٹھیک نہیں ہوتا۔ بخت یا مقدر دوستو ہم کو اپنی محنت کے ذریعے بنانا پڑتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بخت نیک کرے اور ہمیں اچھا سے اچھا عقل نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس ڈیلی اسلامک سرچ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔